ایک عام آدمی جو ہے اس کو آپ کے بینک کا کیا فائدہ؟ اب اگر ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں نا، اور اس قسم کے انوائرمنٹ میں جہاں پر خاص طور سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے اتنے ہائی ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو بینکوں کی ایک تعاون ہے ود دا گورنمنٹ، ود دیٹ کمز ویری امپورٹنٹ اینڈ ہینڈی. تو اب گورنمنٹ کے ساتھ ہماری 3-4 بہت امپورٹنٹ فیسلٹیز چل رہی ہیں. ابھی بھی جو جینوئن بزنس، چھوٹے بزنس مین ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ابھی گورنمنٹ نے 30 ارب روپے پچھلے والے، ڈسپائٹ یہ کتنا اسکویز ہے ہمارے فائنینشیل فسکل اکاؤنٹ کے اوپر، اس کے باوجود بھی 30 ارب روپے جو ہے وہ عام آدمیوں کو ایس ایم ایز اور مائکرو فائنینس کے تھرو دیے گئے ہیں بائی دا ود دا سپورٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اور ہم نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا. میں بینک آف پنجاب کی اوپر سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، مناسب نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے. اب آپ نے کیونکہ ذکر چھیڑا تو ہم نہیں کریں، آپ بینک آف پنجاب کی کریں بات، ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ نے 9 ارب اچھا کام کیا ہے. 9 ارب روپیہ آؤٹ آف 30 ارب روپیہ بینک آف پنجاب نے اکیلے نے دیا. بڑا شیئر ہے اور ہم اس کو، جی آپ سوچئے، کیونکہ ہمارا اگر آپ رینکنگ دیکھتے تو ہم 90 نمبر پہ آتے ہیں پوری انڈسٹری میں ان ٹرمز آف ایسٹس. لیکن اگر آپ یہ کنٹریبیوشن ہماری دیکھتے ہیں تو ہم 9 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے آؤٹ آف 30 بلین روپیز لاسٹ ایئر. اگلے سال جو ہے وہ بھی ہماری ایلوکیشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی لیول پہ ہوگی. ایٹ لیسٹ ہمارا ریزالو یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑی ایلوکیشن لینی ہے. دوسرا ایک اور پروگرام ہے، اس کا نام ہے پنجاب روزگار اسکیم، جس کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اس میں ہم واحد بینک ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. بائی دا وے وہ ہر بینک کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کو روزگار دے رہے ہیں آپ؟ نہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں، روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں. اور بڑی امپورٹنٹ فیسلٹی ہے وہ بھی چھوٹے بزنسز کے لیے، ایس ایم ایز اور مائکرو فائنینس کے لیے ہے، جس کے اندر ہم نے دوبارہ، ہم سول بینک ہے، اس میں بھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ تقریباً 10 ارب روپے ہم دے چکے ہیں، اور ابھی بھی وہ پروگرام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا آگے. تو یہ پاکٹس بھی اویلیبل ہیں. ظفر صاحب، پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بینک کے پاس جاتے ہیں نا، تو بینک ہمارے سے ہاتھوں کے انگوٹھے لگواتا ہے، پیروں کے انگوٹھے لگواتا ہے، ہمارے ہمسایوں کے انگوٹھے لگواتا ہے، ماں باپ کے انگوٹھے لگواتا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو پلیج کر لیتا ہے. تو مجھے لون لینے کا کیا؟ میں ابھی پورچگل گیا، میں وزٹ کر رہا تھا، تو ویسے ہی میری کسی بینکر سے بات ہوئی. میں نے ان کو پوچھا کہ اگر میں نے یہاں پہ کوئی پروجیکٹ کرنا ہو تو اس کی فائنینسنگ کیسے ہوگی؟ ان کا پروجیکٹ کا آپ بزنس پلان دیں، اگر وہ اچھا ہے تو 80% بینک کرے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بہت اچھا ہے تو 100% بھی بینک کر سکتا ہے. صحیح. یہاں پہ تو وہ میرے گلے پڑ جاتی ہے کہ میں گھر بھی گروی کرواؤں اور میں فیکٹری بھی گروی کرواؤں. تو آپ لوگ بزنس کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے. یہ آپ کی بات جو ہے اس میں بہت وزن ہے، اور ہمارے ہاں اوور اے پیریڈ ٹائم یہ ہمیں اب تک اسکل یہ ڈیولپ کر لینی چاہیے تھی. ہم ابھی تک جو ہے وہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں، اور جو ہمارا ایلیمنٹ ہے کیش فلو بیسڈ، یہ اس وجہ سے کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ کیش فلو بیسڈ ہے. ہمیں اس کی طرف موو اوے کرنا پڑے گا، اور وہ کیش فلو بیس کی طرف ہم موو اوے اگر نہیں کریں گے تو یہ اس طرح کے روڈ بلاکس آئیں گے، اور آپ پھر فائنینشیل انکلوژن جس کو ہم کہتے ہیں، لوگوں کو مزید فائنینشیل سسٹم میں لانا، اس کا آبجیکٹو پورا نہیں ہوگا. لہٰذا اس کے اوپر بھی اب ریئلائزیشن ہے، اور کیش فلو بیسڈ آئی وڈ سے یہ کوئی تقریباً 6, 7, 8, 10 سال کا فنومینا ہے. اس کی لرننگ ہماری کوئی تھوڑی سی دیر سے ہو رہی ہے، مگر ہو ضرور رہی ہے. اور اب سینٹرل بینک بھی جو ہے اس بات پہ پروموٹ کرتا ہے کہ اب آپ نے جو کنزیومر کرنا ہے یا ایس ایم ای کرنا ہے وہ آپ پروگرام لینڈنگ کے تھرو کیش فلو بیس کے اندر کریں گے، نہ کہ آپ جو ہے وہ ایسٹ بیس کی طرف جائیں گے. آہستہ آہستہ ہم وہاں بڑھ رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ غالباً اس کو اور تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، بٹ بیچ میں بات یہ ہوتی ہے، کلچر چینج کرنا ہے نا، آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. ہوتا کیا ہے بشر بھائی کہ جب آپ 24% پہ انٹرسٹ ریٹ آ جاتے ہیں نا، تو وہ مائنڈ سیٹ پھر چینج ہو جاتا ہے، بائی ڈیفالٹ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کیش فلو لینڈنگ بھی نہیں کر سکتے اس ریٹ کے اوپر.